میرا نام حیدر ہے۔ آج جو واقعہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ بہت ہی خوفناک واقعہ ہے، اور یہ مجھے میرے ہندوستانی دوست نے سنایا تھا۔ یہ واقعہ ان کے کسی دوستوں کے گروپ کے ساتھ پیش آیا تھا، تو چلیں انہی کی زبانی بیان کرتا ہوں۔ ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے۔ ہمارے گروپ میں 3 لڑکیاں اور 5 لڑکے شامل تھے۔ لڑکوں میں 1 مسلمان، 1 سکھ اور باقی ہم 3 ہندو تھے۔ لڑکیاں تینوں ہی ہندو تھیں۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد بھی ہمارا گروپ اسی طرح چلتا رہا۔ مہینے میں 1 آدھ بار کوئی نہ کوئی سب کو دعوت دیتا اور ہم اکٹھے ہو کر پرانی یادیں تازہ کرتے۔ اسی طرح سردیوں کی ایک شام ایک دوست نے ہم سب کو دعوت دی، اور اس دفعہ سب نے مل کر کچھ نئی جگہ جانے کا سوچا۔ کسی نے پرفضا مقام پر جانے کی رائے دی اور کسی نے تاریخی مقام پر جانے کا کہا۔ سردار جی نے ہمیں پنجاب آنے کی دعوت دی، جس پر ہم سب راضی ہو گئے اور اگلی بار ملنے پر پنجاب جانے کا منصوبہ بنایا۔ وقت گزرتے آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن سب ملے اور ہم بذریعہ ٹرین پنجاب کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ دسمبر کا ایک سرد دن تھا۔ سورج ہلکی دھند کی لپیٹ میں تھا۔ ہماری ٹرین جس وقت پنجاب میں داخل ہوئی 7 بج رہے تھے۔ 9 بجے ٹرین کسی چھوٹے سے اسٹیشن پر رکی۔ معلوم ہوا کہ انجن میں بڑی خرابی ہو گئی ہے اور صبح تک انتظار کرنا ہوگا۔ نیا انجن آئے گا تو ٹرین چلے گی۔ وہ جو سردار لڑکا، اس نے اتر کر آس پاس کا جائزہ لیا اور آ کر بتایا کہ 2 اسٹیشن چھوڑ کر ہمارے گاؤں کا اسٹیشن ہے۔ باتوں باتوں میں ہی سب نے فیصلہ کر لیا کہ ہم صبح تک انتظار کرنے کے بجائے ٹرین کا سفر یہیں چھوڑ کر یہاں سے پیدل ہی چل نکلتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ایڈونچر کرنے کا موقع ملے گا۔ اب ہم نے اپنے اپنے بیگ کندھوں پر اٹھائے اور چل پڑے۔ ہم سب گپ شپ کرتے جا رہے تھے، بالکل بے فکر جا رہے تھے، کیونکہ سردار لڑکے کو سب راستہ معلوم تھا۔ 2 گھنٹے تک چلنے کے بعد جب سب تھک کر چور ہو گئے تو فیصلہ ہوا کہ اب کچھ آرام کیا جائے، اور اگر اس وقت کوئی گاڑی مل جاتی ہے تو اسی میں گاؤں پہنچا جائے۔ مگر اس سنسان کچے پکے راستے پر گاڑی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ بھی آدھی رات کے وقت۔ ہمارے آس پاس صرف کھیت کھلیان تھے، جس میں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک کتوں کی آوازیں بدل گئیں اور وہ بھونکنے کے بجائے عجیب آواز میں بولنے لگے۔ اسی وقت دور کہیں سے گاڑی کی لائٹیں نظر آنا شروع ہو گئی۔ ایک طرف ہم کتوں کی آوازوں سے خوف زدہ ہو گئے اور دوسری طرف خوش بھی تھے، کیونکہ اگر یہ بڑی گاڑی ہوتی تو ہم گاؤں جلد پہنچ سکتے تھے۔ جیسے ہی گاڑی قریب آئی، کتوں کے رونے کی آوازوں میں اضافہ ہو گیا۔ مسلمان لڑکا جس کا نام عبداللہ تھا، اس نے بتایا کہ کتے جب کوئی غیر مرئی مخلوق، جنات وغیرہ کوئی دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ رات کے اس وقت اس نے جنات کا ذکر کیا تو ہم نے اس کا بہت مذاق اڑایا، کیونکہ ہمارا جنات پر یقین نہیں تھا۔ سردار لڑکے نے اپنی کوئی منطق پیش کی کتوں کے رونے کی، جس پر سب مطمئن ہو گئے۔ جیسے ہی گاڑی قریب آئی، ہم نے دیکھا وہ بڑی وین تھی۔ ہم نے اشارہ دے کر گاڑی رکوائی اور سردار لڑکے نے ڈرائیور کی طرف گیا اور جا کر اپنے گاؤں کا ایڈریس بتایا، تو اس نے کہا کہ وہ اسی طرف جائے گا، اور وہ ہمیں ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گیا۔ ہم سب گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ ہمارے ساتھ ایک ہندو لڑکا کرشن تھا، جس نے عبداللہ کی باتوں کا بہت مذاق اڑایا تھا۔ وہ تھا بھی تھوڑا شوخ قسم کا۔ وہ فوراً جا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا، حالانکہ وہاں سردار جی نے بیٹھنا تھا۔ خیر، ہم باقی سب پچھلی سیٹوں پر آ گئے۔ تب ہم نے گاڑی کی ہلکی سی لائٹ میں دیکھا کہ ڈرائیور کا چہرہ بہت ہی عجیب قسم کا تھا۔ اس کی طرف دیکھ کر پتہ نہیں کیوں ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سارے راستے خاموش ہی رہا اور کوئی بات بھی نہیں کی، جبکہ ہم سب باتیں کرتے ہوئے، ہنستے قہقہ لگاتے ہوئے جا رہے تھے۔ کرشن نے یہاں بھی عبداللہ کی جان نہیں چھوڑی، اور وہ اس کی جن والی بات پر طنز کرتا رہا اور ہم بھی ہنستے رہے۔ قریباً 30 منٹ کی ڈرائیو کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے اچانک رک گئی۔
ہم نے باہر نظر دوڑائی تو گھپ اندھیرے اور دھند کا راج تھا۔ اس جگہ زندگی کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے ڈرائیور کو دیکھا اور رکنے کی وجہ پوچھی تو وہ بتائے بغیر گاڑی سے اترا اور چکر کاٹ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہمارے دوست کرشن کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر اس نے ہمارے سامنے ہی کرشن کی گردن دبوچ لی۔ اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی کچھ کرتا، ڈرائیور کا چہرہ بگڑ گیا، اس کے لمبے نوکیلے دانت باہر آ گئے، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے فوراً کرشن کی گردن میں دانت گاڑ دیے۔ ہم سب کی چیخیں نکل گئیں، کرشن کو پکارتے اور ڈرائیور کو اسے چھوڑنے کا کہتے۔ ہم وین سے باہر نکلے۔ اتنی دیر میں وہ سردار لڑکا وہ آگے بڑھا اور ڈرائیور پر جھپٹ پڑا۔ ڈرائیور نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور اسے پیچھے دھکا دے دیا جو وین سے بہت دور جا گرا۔ اتنے میں عبداللہ نے اونچی آواز سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک وہاں تیز آندھی چلنے لگی۔ عبداللہ نے چیخ کر ہمیں بھاگنے کا کہا اور خود بھی آگے بڑھ کر سردار لڑکے کو اٹھایا۔ ہم سب مل کر آگے کی طرف بھاگنے لگے، ساتھ ساتھ رو بھی رہے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ آندھی صرف وین کے آس پاس چل رہی تھی۔ جو ہم دور ہو رہے تھے ہوا کا زور ٹوٹ رہا تھا۔ پتہ نہیں کب تک سر پر دوڑنے کے بعد ایک جگہ ایک مسجد نظر آئی جو کھلی ہوئی تھی۔ عبداللہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور مسجد میں گھس گیا۔ آگے پیچھے مسجد میں گھستے ہی صحن میں پہنچے اور سب نیچے گرتے چلے گئے، بے ہوش ہو گئے۔ پتہ نہیں کب تک بے ہوش رہے۔ آنکھ تب کھلی جب کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ دیکھا تو آس پاس بہت سے لوگ جمع تھے۔ انہوں نے ہم سب سے یہاں بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی تو ہم نے سب بتا دیا۔ مولوی صاحب اور وہاں موجود لوگوں نے ہمیں دلاسے دیے اور کہا کہ نماز پڑھ کر ہم آپ کے ساتھ اس جگہ پر چلیں گے اور جائزہ لیں گے۔ جس وقت مسجد سے فجر کی اذان گونج رہی تھی، ہم سب لڑکے نے اتنا سکون محسوس کیا کہ کبھی کیا ہوگا ایسا۔ بہرحال نماز کے بعد کچھ روشنی ہوئی تو لوگ ڈنڈے لاٹھیاں لے کر ہمارے ساتھ اس جگہ تک چلے۔ چونکہ رات کو ہم ایک سیدھے راستے پر ہی بھاگتے رہے تھے، اس لیے ہمیں وہاں پہنچنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ وین وہاں پر بدستور کھڑی تھی، جس میں ہمارے بیگز اور سامان وغیرہ ویسے کا ویسے ہی موجود تھا۔ وین کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر کچھ گوشت پوست سے آری ایک انسانی ڈھانچہ پڑا تھا۔ اس ڈھانچے کے گلے میں موجود چین اور کلائی میں موجود گھڑی سے ہم نے پہچانا کہ وہ کرشن کا ہی ڈھانچہ ہے۔ اب ہم نے اس جگہ پر غور کیا تو دیکھا کہ وین جس جگہ کھڑی تھی وہ ایک پرانے شمشان گھاٹ جہاں ہندو اپنے مردے جلاتے ہیں، اس کا داخلی دروازہ تھا، اور شمشان گھاٹ کی حالت انتہائی ابتر تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت عرصے سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ ہم تمام لوگوں نے کرشن کے ڈھانچے کے ہمراہ مسجد واپس آئے۔ مولوی صاحب نے ڈھانچے کو غسل دلوا کر ہم سب دوستوں کی اجازت سے اسے مسجد کے پاس ہی موجود قبرستان میں دفنا دیا۔ اس کے بعد ہم کچھ دیر وہیں رکے مولوی صاحب کے پاس اور پھر سردار جی کے گاؤں آ گئے۔ ہمارا دل و دماغ اب بھی وہیں اٹکا ہوا تھا۔ کرشن ہمارے گروپ کا سب سے اچھا لڑکا تھا، اس کے بغیر ہمارا گروپ بالکل سونا ہو گیا۔ آج بھی جب ہم ملتے ہیں تو عبداللہ سے رو رو کر معافی مانگتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اس دن جن بھوت کی بات پر عبداللہ کا مذاق اڑایا تھا، اور جس نے سب سے زیادہ مذاق اڑایا تھا وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اس کی اپنی موت بھی ایک جن بھوت کے ہاتھوں لکھی تھی۔ آخر میں بس اتنی ہی گزارش ہے کہ کبھی رات کے وقت اپنے محفوظ سفر سے علیحدگی اختیار نہ کریں، خواہ آپ گھر کے کتنا ہی نزدیک ہو، اور اگر آپ بھوت پریت پر یقین نہیں کرتے تو بھلے نہ کریں، مگر یوں کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔